کہ ایک ملک تھا, یہ بھی حکایت ہے ایکچولی, یہ اس طرح کی حکایتیں چوٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں, کہ ایک ملک میں ایک مقابلہ کروایا گیا کہ اس پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. اب ہے نا بڑی عجیب بات, بے وقوفوں کا مقابلہ کون کرتا ہے. بہرحال مقابلہ ہوا, وزیروں نے سلیکٹ کیا کہ بادشاہ سلامت ہم نے جان لیا ہے کہ یہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف ہے. چیک کر لیا, اس نے اپنی سونے چاندی کی خوبصورت سی مالا ہار پہنایا اور اس کو گھر بھیج دی. وہ بندہ بڑا خوش گھر آ گیا. تھوڑے دنوں بعد اس کو کسی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہو گئے ہیں. اچھا چلو میں جا کے ملتا ہوں بادشاہ سلامت سے. بادشاہ کے پاس گیا, کہا بادشاہ سلامت کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ تو کہا بس اب تو آخری لمحات ہیں, یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. کہتے ہیں اچھا بادشاہ سلامت کہیں اور جا رہے ہیں؟ تھا تو بے وقوف نا. کہاں بس اب یہ دنیا یہ جہان چھوڑ کر اگلے جہان میں جا رہا ہوں. تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے, یہاں تو اتنا بڑا محل ہے, اتنے سارے کمرے ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر محل بنا لیا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے وہاں تو جھونپڑی بھی نہیں بنائی ہے. اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس بڑے پیسے ہیں, یہاں پر بڑے ہیرے جواہرات ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر آپ نے پیسے بھجوا دیے؟ کہا نہیں ادھر تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. کہ بادشاہ سلامت ادھر میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے اتنے خادم خادمائیں ملازم, جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ ملازم بھجوائے نہیں بھجوائے؟ کہا ادھر میرا کوئی خدمتگار نہیں ہے. تو اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا, جو اپنی مالا تھی نا جو بادشاہ نے پہنائی تھی اس کو اتاری اور اس کو بادشاہ کو پہنا دی. کہ مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا. آپ کو پتا ہے کہ میں کسی اور دنیا میں جا رہا ہوں, نہ گھر بنایا, نہ پیسے بھجوائے, نہ ملازم بھجوائے, تو بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے. اب صحیح بتاؤ یہ ہم سب کے دلوں کے لیے کیسی چوٹ ہے. ہم سب کا گھر ہے, بے شک چھوٹا ہے بڑا ہے جو بھی ہے, آخرت میں گھر بنایا. ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ یہاں رقم ہے, کچھ پیسے, کچھ صدقہ خیرات کر کے آخرت کا خزانہ جمع کروایا. صرف پیسوں سے نہیں, سجدوں کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, ذکر و اذکار کے ذریعے, اللہ کی رضا کے ذریعے کچھ آگے کی راحتیں جمع کی. نوبڈی کیئر, کوئی بات بھی نہیں کرتا مرنے کے بعد کی. جو بات کرنی ہے دنیا کی, جو پلاننگ کرنی ہے دنیا کی, پتہ ہے شیطان نے ہمارے ساتھ ایک گیم کی ہے, ہمیں موت کی بات کرنے نہیں دیتا ہے. ہو سکتا ہے ابھی بھی جو بات کر رہا ہوں نا کسی کے دل میں خیال آ رہا ہوگا, یار یہ مولانا صاحب کیا مرنے کی باتیں کر رہے ہیں, آخرت کی باتیں کر رہے ہیں, قبر کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی یار دنیا کی بات کرو. کمال ہے یار, میں بات نہیں کروں گا تو آپ مرنے سے بچ جاؤ گے. کیا جنازے اٹھتے نہیں دیکھ رہے؟ اچھا کیا 70-80 سال کے بعد ہی لوگ مر رہے ہیں؟ 15 سال 20 سال 22 سال کے نوجوان بھی دنیا سے جا رہے ہیں. ہماری میری آپ کی باری کب آ جائے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں, ہم کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی, آج کے اس بیان میں یہ سوچئے کہ مجھے اور آپ کو مرنا ہے. یہ حقیقت ہے, اس سے جی چرایا نہیں جا سکتا. اور وہ زندگی کی تیاری, آخرت کی تیاری مجھے اور آپ کو دنیا میں کرنی ہے. کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ خالی ہاتھ لے کر, خالی نامہ اعمال لے کر اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں گئے تو پھر کیا جواب دیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے خطبے میں ایک بڑی خوبصورت حدیث سنائی جاتی ہے, اور اس حدیث میں بار بار بات یہ کہ ہم سنتے تو ہیں مگر اس کا ترجمہ معلوم نہیں کرتے. اگر معلوم کر لیں, سمجھے تو کتنے خوبصورت میسیجز ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. کچھ یاد آ رہا ہے؟ ایسے الفاظ کانوں میں آتے ہیں نا, آتے تو ہیں, ہم تو اس وقت اپنی دکان کا حساب کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے. ہر جمعے یہ تقریباً حدیث خطبوں میں سنائی جاتی ہے. کیا کمال کی حدیث ہے. البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوتی. والذنب لا ینسا, گناہ بھلایا نہیں جاتا. والدیان لا یموت, جس رب نے انصاف کر رہا ہے اس کو موت نہیں آنی. اعمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے جو کرنا ہے, جیسی کرے گا ویسی بھرے گا. ہے نا حدیث سمجھانے والی کہ نیکی پرانی نہیں ہوگی, نیکیاں کرتے رہیے. اچھا گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں, مگر ہم بھول گئے, کہیں لکھے گئے ہیں, کہیں موجود ہیں, ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہیں. ہمارا معاملہ ہی الٹا ہے. ہمارے بزرگان دین ایک زندگی میں غلطی ہو جاتی, ساری زندگی اسے یاد کر کے روتے. ہمارے ہزاروں گناہ ہیں, ہمیں یاد ہی نہیں ہیں, ہمیں اپنی نیکیاں یاد ہیں. کبھی کبھی جناب تہجد پڑھ لے تو ایسا لگتا ہے میں تو پکا ہی جنتی ہو گیا, آج تو 5 ٹائم جماعت سے نماز پڑھی ہے, کمال ہو گیا. ایک نیکی کر کر پھولے نہیں سماتے, ہزاروں گناہ کیے وہ بھول گئے. یاد رکھیے گا حدیث کے الفاظ ہے, گناہ بھلایا نہیں جاتا, توبہ کرنی ہوگی, اللہ کو راضی کرنا ہوگا. اور اگلا جو پارٹ ہے نا, اعمل ما شئت کما, کر لے جو کرنا ہے, تدین و تدان, کیا ہوگا جیسی کرے گا ویسی بھرے گا. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں آم کا پودا لگائے اور لوگوں سے کہ حضرت دعا کر دے سیب نکل آئے, تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی پودا آم کا لگایا, نکلنا بھی آم ہی ہے, وہ بھی دعا کرو نکلا ہے, کراچی میں تو وہ بھی نہیں نکلتا, شجرکاری کیا کرو بھائی, ٹھیک ہے نا. لیکن آم کے پودے میں سیب نہیں نکلتا, یہ سمجھ آتا ہے. گناہوں والی زندگی کے بعد جنت کی امید رکھ کے بیٹھے, کام اللہ کو ناراض کرنے والے کرنے ہیں, نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں, اور ہم امید لگائے بیٹھے کہ قبر جنت کا باغ بنے گی. خود سوچے نا, کریں گے جیسی ویسی بھریں گے نا, جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے.
تو آج ہمیں یہ پتہ چلا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ مجھے اور آپ کو بنایا کیوں گیا ہے، میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ ایک امانت ہے جو انسان نے قبول کی ہے، ایکسیپٹ کی ہے، اور وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں، وہ نمازیں ہیں، وہ عبادتیں ہیں، وہ حرام کاموں سے بچنا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم یہ بات سمجھ جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا حیرت ہے، انتہائی حیرت ہے اس پر جو ہمیشہ کے گھر کو مانتا ہے پھر بھی دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے گھر کے لیے محنتوں میں مصروف ہے۔ معلوم ہے کہ حقیقت والا گھر دوسرا ہے، مگر یہ دنیا کے گھر اور یہی کے لیے مصروف ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں حیرت ہے اس کے لیے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو آئیے نیکوکار بن جائیے۔ اتنی ساری روایتیں، واقعات، سب کچھ ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ اے بندے، یہ دنیا آخرت کے لیے وقف ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آج جو بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا۔ ہمیں چاہیے کہ آج اور ابھی سے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، اپنی زندگی کو اس عارضی فانی چند روزہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے وقف کر دیں۔ دنیا میں رہ کر دنیا نہیں بلکہ آخرت کمانے کا سلسلہ شروع کر دیں۔ کیا خوبصورت اشعار امیر اہل سنت ہمیں ایک طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں کہ دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی، دن رات مسلسل ہے گناہوں کا تسلسل، آقا کچھ تم ہی کرو نا یہ نحوست نہیں جاتی، گو پیش نظر قبر کا پرہول گڑا ہے، افسوس مگر پھر بھی یہ غفلت نہیں جاتی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر نیک بننے کا ذہن بن گیا ہے نا، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنی ہے،